کشمیر کہانی کی قسط نمبر 4 میں خوش آمدید۔ آج کی اس اہم ترین قسط میں ہم مہاراجہ گلاب سنگھ اور تاج برطانیہ کے مابین ہوئے بے نامہ امرتسر سے آگے کی کہانی اور پرنسلی سٹیٹس کی حقیقت جانیں گے۔ 1846 میں جب جموں کشمیر کا مکمل کنٹرول ڈوگرا حکمران گلاب سنگھ کے انڈر آیا تو جموں کشمیر تاج برطانیہ کے زیر انتظام ایک پرنسلی سٹیٹ کی حیثیت سے دنیا کے نقشے پر واضح ہوئی۔ اب یہ جاننے سے قبل کہ ڈوگرا دور کی پرنسلی سٹیٹ آف جموں کشمیر کیسی تھی اور وہاں کیا کچھ نظام رائج تھا، مسلمان کس زبوں حالی کا شکار تھے اور کیسے ڈوگرا راز میں تحریک آزادی کشمیر کا آغاز ہوا، اس سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ معاہدہ امرتسر کے بعد کشمیر کے ایک پرنسلی سٹیٹ بن جانے سے کیا مراد تھی، پرنسلی سٹیٹس تھی کیا اور ان کی سیاسی حیثیت کیا تھی۔ برطانوی راج کے دوران بر صغیر پاک و ہند، جو آج کے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش پر مشتمل ہے، نوابی ریاستوں اور برطانوی زیر کنٹرول صوبوں کا ایک پیچیدہ مجموعہ تھا۔ پرنسلی سٹیٹس تاج برطانیہ کے ماتحت شخصی راجواڑے تھے جن کا اصل اقتدار برطانوی حکومت کے مقرر کردہ آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی یا ریزیڈنٹ کے پاس ہوتا تھا۔ تاہم یہاں ایک علامتی حکمران اسی علاقے یا وہاں سے چلے آ رہے شخصی راج میں سے ہوتا تھا۔ پرنسلی سٹیٹس بر صغیر کی تقریباً 40% زمینی رقبے اور 20% آبادی پر مشتمل تھی۔ مورخ باربرا ریموسک کے مطابق نوابی ریاستیں نیم خود مختار سیاسی ادارے تھیں جو برطانوی ہندوستان کے ساتھ ساتھ موجود تھی۔ ابتدا میں برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی نے ان ریاستوں کو اتحادی کے طور پر تسلیم کیا، بعد میں معاہدوں، اتحادوں اور دیگر حکمت عملی کے ذریعے انہیں ماتحت ادارہ بنا دیا گیا۔ نوابی ریاستوں کی تعداد 565 تھی، جن میں چھوٹی چھوٹی سلطنتوں سے لے کر بڑے بڑے علاقے جیسے حیدرآباد اور جموں کشمیر تک شامل تھے۔ یہ ریاستیں بر صغیر کے مختلف علاقوں میں پھیلی ہوئی تھیں، جن میں راجپوتانہ، راجستھان، وسطی ہندوستان، مدھیہ پردیش، دکن، مغربی ہندوستان یعنی گجرات اور مہاراشٹرا، اور مشرقی ہندوستان یعنی بہار، اوڈیشہ اور مغربی بنگال شامل تھے۔ برطانوی حکومت نے بالواسطہ حکومت کی پالیسی اپنائی اور نوابی ریاستوں کو ممکنہ خطرات سے بچاؤ کے لیے بفر کے طور پر استعمال کیا، اور معاہدات، برطانوی برتری یعنی پیراماؤنٹسی، ریاستوں میں برطانوی نمائندے یعنی ریزیڈنٹس یا آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی کے ذریعے اور مالی امداد و اقتصادی دباؤ کے ذریعے ان پر قابو رکھا۔ پرنسلی سٹیٹس یعنی ان راجواڑوں کو برائے نام محدود خود مختاری حاصل تھی، جہاں برطانوی بادشاہت حتمی اتھارٹی کے طور پر موجود تھی۔ آئیے اس نام نہاد خود مختاری کی ایک جھلک دیکھتے ہیں۔ کتاب اسٹوری آف انٹیگریشن آف دا انڈین اسٹیٹس میں مصنف وی پی مینن کوچن نامی ایک پرنسلی اسٹیٹ کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اب ریزیڈنٹ کی حیثیت حکومت کے معاملات میں مکمل بالا افسران کی ہو گئی ہے۔ گورنر میکولے، جو کہ حکومت برطانیہ کی جانب سے کوچن کے ریزیڈنٹ تھے، انہوں نے راجہ آف کوچن کو لکھا کہ جب میں کوچن کے قریب پہنچوں تو آپ کو اپنے انتظار میں دیکھ کر خوشی ہوگی، یعنی حاکم ریاست محتاج ریزیڈنٹ ٹھہرا۔ پرنسلی سٹیٹس میں حکمرانوں کو داخلی امور کا انتظام کرنے، ٹیکسز جمع کرنے اور قانون و امن و امان برقرار رکھنے کی اجازت تھی، لیکن انہیں خارجہ پالیسی چلانے، مسلح افواج رکھنے اور برطانوی زیر کنٹرول علاقوں میں مداخلت کرنے سے قطعی طور پر منع کیا گیا تھا۔ 1947 کے بعد ہندوستان کی آزادی کے ساتھ برطانوی حکومت نے اپنی الٹیمیٹ سوورینٹی کے خاتمے کا اعلان کیا، جس سے پرنسلی سٹیٹس کو ہندوستان یا پاکستان میں شامل ہونے کا اختیار دیا گیا، اور یوں تاج برطانیہ کی ان 565 پرنسلی سٹیٹس کا خاتمہ ہوا۔ خیر، اب آئیے کہانی کے اس حصے کی طرف واپس جہاں ڈوگرا حکمرانوں نے یہاں یعنی جموں کشمیر کی پرنسلی سٹیٹ پر حکمرانی شروع کی۔ گلاب سنگھ اور ان کی ڈوگرا سلطنت نے 100 سال سے زیادہ کشمیر پر حکومت کی۔ یہ ایک بادشاہت کے طرز پر مبنی مطلق العنان نظام تھا جس میں لوگوں پر بہت سے ظلم ہوئے۔ معاہدہ امرتسر پر اس وقت بھی خاصی تنقید ہوئی، اس وجہ سے بھی کہ وہ 75 لاکھ جس کے عوض کشمیر گلاب سنگھ کو ملا، اس کی وصولی کے لیے عام کشمیریوں پر بہت زیادہ ٹیکس لگایا گیا۔
خود برطانیہ میں بھی اس پر شدید تنقید ہوئی اور یہ کہا گیا کہ کشمیریوں کو بیچ کر مہاراجہ کا براہ راست غلام بنا دیا گیا ہے۔ ڈوگرا حکمرانوں کا تعلق کیونکہ ہندو مذہب سے تھا، اس لیے ان کے دور میں مسلمانوں کو سماجی، اقتصادی اور مذہبی دباؤ کا شدید سامنا رہا۔ جب گلاب سنگھ نے کشمیر کا کنٹرول سنبھالا تو اس وقت تقریباً 75% آبادی کا انحصار کاشتکاری پہ تھا اور یہی ریاست کی آمدنی کا مرکزی ذریعہ بھی تھا۔ گلاب سنگھ نے سکھوں کے دور کے نظام کو جاری رکھا اور خود کو کشمیر کی تمام زمینوں کا مالک قرار دے دیا، کیونکہ وہ معاہدہ امرتسر کے ذریعے کشمیر کو خرید چکا تھا۔ کسانوں سے ان کی زمینوں کی وہ ملکیت تک چھین لی گئی جو افغانوں اور سکھوں کے دور میں ان کے پاس تھی، یعنی اب کسان اپنی زمین کے مالک نہیں تھے بلکہ کرایہ دار تھے اور زمین پر کام کرنے کے لیے بھی ٹیکس دینا پڑتا تھا، جسے حق مالکان کہا جاتا تھا، اور اگر کسی وجہ سے حق مالکان کی ادائیگی نہیں ہو پاتی تھی تو کسان کو زمین سے خارج کر دیا جاتا تھا۔ یہ بات واضح ہے کہ 1846 کے بعد ڈوگرا دور میں کئی ایسی پالیسیاں اور عمل متعارف کرائے گئے جن سے کشمیری عوام اور خاص طور پر مسلمان کاشتکاروں کو بہت نقصان پہنچا۔ معاہدہ امرتسر کے تحت کشمیر کے ساتھ گلگت ایجنسی کو بھی بیچا گیا تھا، تاہم ڈوگرا سلطنت کبھی بھی اس پر مؤثر حکمرانی قائم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ سن 1852 میں ایک قبائلی بغاوت کے بعد وہاں ڈوگرا حکمرانی پوری طرح ختم ہو گئی، تاہم 1860 میں مہاراجہ رنبیر سنگھ، جو گلاب سنگھ کے بیٹے اور دوسرے ڈوگرا حکمران تھے، نے گلگت پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ ایسا کچھ پونچھ علاقے کے ساتھ بھی ہوا۔ پونچھ دراصل گلاب سنگھ کے چھوٹے بھائی دیہان سنگھ کو سکھ سلطنت کے مہاراجہ رنجیت سنگھ سے بطور جاگیر عطا ہوا تھا، بالکل اسی طرح جس طرح گلاب سنگھ کو سکھ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی طرف سے جموں ملا تھا۔ پونچھ ایک مسلم اکثریتی علاقہ تھا۔ سن 1843 میں دیہان سنگھ کی وفات کے بعد گلاب سنگھ پونچھ، بھمبر اور میرپور کو اپنی ملکیت سمجھنے لگے، تاہم کبھی بھی ان علاقوں کو کنٹرول نہیں کر پائے۔ پھر سن 1936 میں آخری ڈوگرا مہاراجہ ہری سنگھ نے پونچھ پر قبضہ کر لیا اور ایسے جموں کشمیر کی شاہی ریاست کا سیاسی ڈھانچہ مکمل ہوا اور تمام علاقے جموں کشمیر کی شاہی ریاست کا حصہ بن گئے، جسے ہم آج ارسٹ وائل اسٹیٹ آف مہاراجہ ہری سنگھ کہتے ہیں۔ تو یہ ریاست جموں کشمیر کے طور پہ یہ اس وقت وجود میں آئی جب 1846 میں بینامہ امرتسر ہوا۔ بینامہ امرتسر کے ذریعے جو مہاراجہ رنجیت سنگھ نے جو علاقے اپنا اس کے انگریز حکمرانوں کو تاوان جنگ کے طور پہ دیے، ان علاقوں میں سے یہ علاقے جن کو ریاست جموں کشمیر کہتے ہیں، یہ انہوں نے مہاراجہ گلاب سنگھ کو منتقل کر دیے۔ تو مہاراجہ گلاب سنگھ نے پھر اس کا نام ریاست جموں کشمیر رکھا۔ پہلے اس کا نام کوئی ریاست جموں کشمیر نہیں تھا، نہ اس نام کی کوئی چیز تھی۔ جموں تھا، کشمیر تھا، پونچھ تھا، ڈوڈا تھا، اسکردو تھا، گلگت تھا، بلتستان تھا، لیکن ریاست جموں کشمیر کوئی نہیں تھی۔ تو یہ اس طریقے سے وجود میں آئی، یہ ٹکڑے ٹکڑے اپنی جگہ پہ موجود تھے۔ جس کو یہ ڈس انٹیگریٹ ہوا، جب آزاد کشمیر بن گیا، گلگت بلتستان ادھر آ گیا، لداخ ادھر رہ گیا، وہ ادھر رہ گیا، آپ دیکھیں یہ گراؤنڈ ریئلٹی جو تھی وہ سامنے بالکل سامنے آ گئی ہے۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ریاست جموں کشمیر اکائی ہے فلاں، کوئی اکائی نہیں تھی۔ اس وقت بھی جھگڑا تھا، نہ لوگوں نے مہاراجہ گلاب سنگھ کا بیانامہ ایکسیپٹ کیا، نہ اس کو ایکسیپٹ کیا، اور آج تک وہ جھگڑا چلا آ رہا تھا۔ جب سکھ ختم ہوا تو مہاراجہ بھی گیا تو اس کا بیانامہ بھی گیا۔ ڈوگرا راج ایک آمرانہ نظام تھا جو رعایا کو اپنی زر خرید جنس تصور کرتا تھا۔ ڈوگرا خاندان میں مہاراجہ گلاب سنگھ کے بعد ان کے بیٹے مہاراجہ رنبیر سنگھ، پھر رنبیر سنگھ کے بیٹے مہاراجہ پرتاپ سنگھ، اور پھر مہاراجہ پرتاپ سنگھ کے بھتیجے مہاراجہ ہری سنگھ نے یک کے بعد دیگرے زائد از ایک صدی حکومت کی۔ سب سے زیادہ کربناک وہ غیر انسانی نظام تھا جو بیگار کے نام سے موسوم تھا۔ اس کا مطلب لوگوں کو جب جہاں اور جس حالت میں بھی وہ ہوں بذریعہ پولیس پکڑوا کر، بلکہ ہانک کر بلا تعین مدت و اجرت و منزل بوجھ ڈھونے یا اس سے بھی زیادہ کوئی ناخوشگوار اور اذیت ناک مشقت کے لیے لے جایا جاتا، اور اثناء سفر میں ان کے لیے زیادہ راہ یا آرام کا بندوبست بھی نہ کرنا تھا۔ اس ظلم و بربریت کے خلاف کسی حاکم یا عدالت کے دروازے پر دستک بے اثر تھی۔ کشمیر میں اس ظلم کے بارے میں ایڈلس ہگزلی نے اپنے سفرنامے میں لکھا ہے کہ کشمیر میں گاڑی کھینچنے کے لیے بیلوں اور گھوڑوں کی ایک جوڑی سے آدھ درجن انسان سستے پڑتے ہیں۔ اس نوعیت کی بار برادری دیکھ کر میری گردن
جھک گئی۔ چنانچہ اس ظلم و استبداد کے خلاف کشمیر میں کئی بغاوتیں ہوئیں، مگر ڈوگرا افواج نے انہیں ہمیشہ بے رحمی سے کچل دیا۔ ان بغاوتوں کی کامیابی میں کمی کی بڑی وجہ منظم قیادت کا فقدان اور وسائل کی کمی تھی۔ 21 جولائی 1924 میں سری نگر میں ریشم کے کارخانے کے مزدوروں نے مطالبہ اجرت کے عنوان سے اس نظام کے خلاف آواز بلند کی تو ان مزدوروں کو گھوڑوں کے پاؤں تلے رون ڈالا گیا۔ تاہم ڈوگرا ظلم و استبداد کے خلاف کشمیریوں کا مضبوط ترین اعلان بغاوت 1931 میں اس وقت بلند ہوا جب 29 اپریل 1931 کو جموں کی عیدگاہ میں ایک ہندو سب انسپیکٹر پولیس نے امام صاحب کو نماز عید کے خطبہ پڑھنے سے روکا۔ اسی طرح 4 جون 1931 کو پولیس لائنز جموں میں ایک ہندو کانسٹیبل نے قرآن مجید کی بے حرمتی کی، جس کے باعث عبد القدیر نامی ایک پٹھان نے مہاراجہ حکومت کے خلاف 21 جون 1931 کو مسلمانان کشمیر کے اجلاس منعقدہ خانقاہ معلیٰ سری نگر کے اختتام کے بعد اچانک ایک پرجوش تقریر کے ذریعے فضا میں ارتعاش پیدا کر دیا۔ اس باعث عبد القدیر کو 25 جون 1931 کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس ضمن میں 13 جولائی 1931 کا دن کشمیر کی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ عبد القدیر پر حکومت مخالف تقریر کرنے کے الزام میں کیس دائر تھا اور اسی دن اس کیس کا فیصلہ بھی آنے والا تھا۔ اس دن سری نگر کی سینٹرل جیل کے باہر لاکھوں لوگوں کی بھیڑ جمع تھی۔ لوگ جیل کے باہر فیصلے کا انتظار کر رہے تھے۔ اسی دوران ظہر کے وقت ایک معصوم شخص نے اسی مجمع میں کھڑے ہو کر اذان دینی شروع کی۔ یہ اقدام ڈوگرا حکمرانوں کو ناگوار گزرا اور پولیس نے اذان سے روکنے کی کوشش کی۔ اس دوران اذان دینے والے کو گولی مار کر شہید کر دیا گیا، لیکن اذان کا یہ سلسلہ نہ روک سکا۔ ایک کے بعد دوسرا شخص اذان دینے کے لیے کھڑا ہوتا رہا اور یوں 22 افراد کو اذان مکمل کرنے کی پاداش میں گولیوں کا نشانہ بنا کر شہید کر دیا گیا۔ یہ واقعہ ڈوگرا راج کے خلاف عوامی غصے کا ایک ایسا دھماکہ تھا جس نے پوری وادی کو ہلا کر رکھ دیا۔ 13 جولائی کے بعد کشمیری مسلمانوں کی تحریک میں ایک نئی شدت آ گئی اور انہوں نے اپنے سیاسی اور مذہبی حقوق کے حصول کے لیے زیادہ منظم جدوجہد کا آغاز کر دیا۔ کشمیر کی تاریخ میں یہ دن یوم شہدائے کشمیر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور اس دن کو ریاست جموں کشمیر میں سرکاری سطح پر یوم شہدائے کشمیر کے طور پر منایا جاتا ہے۔ جس طرح ہندوستان میں جب مسلمانوں پہ مظالم حد سے بڑھے، اس وقت انگریز بھی وہاں حکمران رہے ہیں، ہندو بھی حکمران رہے، تو کشمیر میں یہی صورتحال تھی کہ ڈوگرا راج میں کشمیریوں پہ بہت ظلم و ستم ہوتے تھے، مذہبی آزادی نہیں تھی۔ پھر یہ ہے کہ گائے کی ذبح کرنے پہ پابندی تھی۔ پھر ایک وہ تھا سور رکشک قانون ڈوگرا کے راج میں، اگر سور مارا جاتا تو وہ اس پہ قتل کا مقدمہ ہوتا، زیادہ تر مسلمانوں پہ ہی ہوتا تھا، تو اگر کوئی مسلمان مارا جاتا تو کسی کے کان پہ جھو تک نہ رہتی۔ تو یہ چیزیں تھی۔ پھر وہ جو گورنمنٹ کی جابز ہوتی تھی اس میں مسلمانوں کو نہیں پوچھا جاتا تھا، ان کو مذہبی آزادی نہیں تھی، ان پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے۔ اور آج بھی آپ دیکھیں جس طرح مقبوضہ کشمیر میں لوگوں پہ مظالم ہو رہے ہیں، لوگ آج 75 سال سے اپنے طریقے آزادی کشمیر کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ڈوگرا حکمرانوں نے 1931 کے بعد بھی اپنی پالیسیوں میں کوئی نرمی نہیں کی، لیکن تحریک آزادی کے اثرات مزید گہرے ہوتے گئے۔ 1947 میں بر صغیر کی تقسیم کے وقت کشمیر کا مسئلہ شدت اختیار کر گیا۔ چونکہ کشمیر ایک مسلم اکثریتی ریاست تھی، عوام کی اکثریت پاکستان کے ساتھ الحاق کی خواہش مند تھی، لیکن مہاراجہ ہری سنگھ جو آخری ہندو ڈوگرا حکمران تھا نے کشمیر کو ہندوستان کے ساتھ الحاق کرنے کی کوشش کی۔ اس فیصلے نے کشمیر میں بدترین حالات کو جنم دیا اور پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جنگ کا آغاز ہوا۔ کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ تک پہنچا اور یوں آج تک یہ تنازع عالمی سطح پر حل طلب ہے۔ بر صغیر پاک و ہند کی تقسیم اور اس کے دوران پرنسلی اسٹیٹ آف جموں کشمیر کی سیاسی تاریخ کیا رہی اور کیسے مسئلہ کشمیر اپنے موجودہ صورتحال تک پہنچا، اس سب کے بارے میں ہم آپ کو کشمیر کہانی کی قسط نمبر 5 میں تفصیل سے بتائیں گے۔
تاریخی کشمیر کے اس اہم موڑ کی داستان آپ تک بر وقت پہنچے، اس لیے فیس بک پیج لائک کرنا، یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ و ناصر۔